السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی آج ہماری کلاس نمبر 35 ہے، جس کے اندر ٹاپک آپ کے سامنے جو رہے گا آخرت پر ایمان۔ تو ہمارا بیسک ٹاپک چل ہی رہا ہے، پر آج ہمارا ٹاپک ہے موت، کیونکہ آخرت کی شروعات ہوتی ہے انسان کی موت سے۔ موت کے بارے میں پہلے ہم کچھ بنیادی پوائنٹس لکھ لیں، پھر اس کے بعد بات آگے بڑھاتا ہوں میں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز، دنیا حقیر ہے، آخرت بہتر ہے۔ پہلا پوائنٹ موت کے اندر لکھیے کہ دنیا حقیر ہے اور آخرت بہتر ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ ہود آیت نمبر 15، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ سورہ ہود آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 بھی لکھ لیجیے آپ، جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ تم میں سے اگر کوئی انسان نیکیاں کر کے عمل کر کے دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی اس کا مقصد ہے دنیا، اس کا مقصد ہے دنیا کا فائدہ، تو ہم اسے دنیا کے اندر اس کے عمل کا برابر پورا بدلہ دیتے ہیں، کوئی کمی نہیں کرتے۔ پر یہی وہ لوگ ہیں جنہیں آخرت میں جہنم کے سوا کچھ نہ ملے گا، اور یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ انہیں اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ہمیں سب سے پہلی بات یہ بتا دی کہ دنیا حقیر ہے، آخرت کے مقابلے میں کمزور ہے، اس لیے ایک بندہ مومن کو آخرت کی فکر زیادہ کرنا چاہیے۔ آخرت کی شروعات ہوتی ہے موت سے۔ اسی آخرت کی فضیلت کو بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین سورہ اعلی آیت نمبر 14 اور 19 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے رب کا ذکر کیا اور نمازوں کو پڑھا۔ لیکن تمہاری پرابلم یہ ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، پر تم دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، دنیا کے بارے میں زیادہ سوچتے ہو۔ پر یاد رکھو والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت اچھی بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ بڑی پیاری آیت جس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتایا کہ دنیا کتنی حقیر اور آخرت کتنی اچھی، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے اللہ کا ذکر کیا، نمازوں کو ادا کیا۔ پر تم دنیا سے زیادہ، آخرت سے زیادہ دنیا کو ترجیح دیتے ہو، اور آخرت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اچھی بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو پوائنٹ نمبر 1 ہمارا یہ کلیئر ہوا کہ آخرت دنیا سے بہت زیادہ بہتر ہے اور دنیا حقیر ہے۔ اسی لیے بندہ مومن کبھی بھی اس دنیا کو بنانے کے لیے محنت نہیں کرتا، وہ آخرت کے لیے محنت کرتا ہے، وہ اپنے رب کے لیے محنت کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے لیے محنت کرتا ہے، کیونکہ اسے اصل جو چاہت ہے وہ آخرت کی، اپنے رب العالمین کی۔ اسی لیے بندہ مومن بہت زیادہ آخرت کی فکر کرتا ہے۔ اب پوائنٹ نمبر 2 اس کے اندر آپ لکھیے، موت یقینی ہے۔ موت یقینی ہے، یعنی 100% آئے گی، کوئی اپنی موت کو ٹال نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا۔ پوائنٹ نمبر 2، اس کی دلیل سورہ آل عمران آیت نمبر 185، اللہ تعالیٰ کا فرمان کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی مرنا ہے، مرنے سے کوئی بچ نہیں سکتا، ہر ایک کو مرنا ہے۔ اسی پوائنٹ کی دوسری دلیل سورہ نساء آیت نمبر 78، اللہ رب العالمین کا فرمان اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم چاہے جہاں رہو تمہاری موت تمہیں آ پکڑے گی، چاہے اپنے آپ کو مضبوط قلعوں کے اندر بھی قید کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ موت یقینی ہے، کنفرم ہے، آنی ہے، تم اپنی موت کو ٹال نہیں سکتے، اس سے بچ نہیں سکتے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت،
تم چاہے جہاں رہو تمہاری موت تمہیں آ پکڑے گی، چاہے تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہ قید کر لو، پر تم اپنی موت سے بچ نہیں سکتے، موت یقینی ہے۔ یہ پوائنٹ نمبر 2 موت کے پوائنٹ پر کلیئر ہو گیا۔ نمبر 3 موت کا وقت مقرر ہے، وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ پوائنٹ نمبر 3 موت کا وقت مقرر ہے، وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ دلیل سورہ منافقون آیت نمبر 11 وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے مرنے کا وقت آ جاتا ہے تو وہ پیچھے نہیں جاتا، ٹلتا نہیں ہے، ہٹتا نہیں ہے، فکس ہے وہ وقت، آنا ہے آئے گی، وہ وقت آگے پیچھے نہیں جاتا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے موت کے وقت کو مقرر کر رکھا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا، ارے انتقال ہو گیا، اس کی تو عمر ہی کیا تھی، اس کے تو ابھی جانے کا ہی ٹائم نہیں تھا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، ایسے جملے بولنا اللہ رب العالمین پر اعتراض کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مقرر نہیں کیا ہے، وہ تو حادثے سے چلا گیا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے کہ وقت مقرر ہے، فکس ہے، اور وہ آنا ہے وہ آئے گا، اس کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں، اس کے اندر کوئی شک نہیں، وقت مقرر ہے اور اس پر تمہاری موت آئے گی۔ پوائنٹ نمبر 4 کوئی نہیں جانتا وہ کب اور کہاں مرے گا، یا اس کا انتقال ہوگا یا اس کی موت آئے گی، جو چاہے ورڈ لکھ لیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب اور کہاں انتقال کرے گا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 1221، اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی کا فرمان اذا اراد اللہ قبض عبد بارض جعل اللہ فیہا حاجہ، جب اللہ رب العالمین کسی انسان کا انتقال کسی جگہ پر لکھ دیتا ہے تو وہاں پر اس کے لیے کوئی نہ کوئی کام بنا دیتا ہے اور وہاں پر وہ پہنچ جاتا ہے۔ جیسے لوگ کئی بار ہوتا ہے نا، ایک آدمی اپنے شہر سے باہر ہی نہیں نکلا اور انتقال ہو گیا، تو وہ نکلتا نہیں ہے، اللہ اسے نکالتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کی موت کا ارادہ کرتا ہے کسی جگہ پر، تو اس جگہ پر انسان کے لیے حاجت بنا دیتا ہے، وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ مطلب موت آئے گی، موت مقرر ہے، وقت مقرر ہے، پر بندہ نہیں جانتا کہاں پر موت آئے گی۔ اور اس میں دوسری دلیل بھی لکھ لیں آپ، سورہ لقمان آیت نمبر 34، اللہ رب العالمین کا فرمان، اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں بتائی، پر ساتھ میں یہ بات بتائی کہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں پر مرے گا، کس جگہ اس کی موت آئے گی۔ یعنی موت کی جگہ، موت کا وقت، ہر چیز صرف اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ انسان کی موت کہاں اور کس جگہ آئے گی۔ جیسا کہ پیچھے حدیث میں نے آپ کو بتا ہی دی کہ جب اللہ رب العالمین کسی انسان کے انتقال کا ارادہ کرتا ہے، جس جگہ پر ہونا ہے، اگر وہ اس جگہ پر نہیں بھی ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسی ضرورتیں پیدا کر دیتا ہے کہ وہ وہاں پر آ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں موت کی طرف، کیونکہ آخرت کی شروعات ہوتی ہے موت سے، آدمی کے انتقال سے۔ موت اپنے آپ میں ایک بہت بڑی چیز ہے، موت جس سے ہر انسان کانپتا ہے، موت جس کے بارے میں سنتے ہی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے، طرح طرح کے خدشات ایک انسان کی زندگی کے اندر آنے لگتے ہیں۔ کیا ہوگا میرا، کیا ہوگا میرے بعد، کون سنبھالے گا میرے گھر والوں کو، کیا حالات بنیں گے ان کے، یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی کے اندر جب اسے موت یاد آتی ہے تو اس کی زندگی کے اندر یہ سارے حالات گھومنے لگ جاتے ہیں۔ موت، اس پوائنٹ کے اندر سب سے پہلا پوائنٹ لکھیے گا، موت کی سختی، موت کی سختی، جسے عربی کے اندر سکرات بھی کہا جاتا ہے۔ سکرات کا ورڈ عربی میں یوز کیا جاتا ہے، اور ہندی کے اندر یا ہماری زبان کے اندر ہم موت کی سختی کہتے ہیں اسے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حالات اگر آپ پڑھیں زندگی کے، جو میں آپ کو سیرت النبی کے اندر پڑھا چکا ہوں، آخری وقت جو آپ کا تھا، کبھی چادر ڈالتے کبھی چادر ہٹاتے، سیرت ابن ہشام کے اندر یا رحیق المختوم کے اندر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور سورہ انعام آیت نمبر 93، جس میں اللہ رب العالمین موت کی سختیوں کو بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ تم دیکھو گے ظالموں کو
جب وہ موت کی سختیوں کے اندر ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو بڑھاتے ہیں ان کی روح کو کھینچنے کے لیے، یہ بڑا دردناک عذاب کا وقت ہوتا ہے، سختی کا وقت ہوتا ہے، سانس اکھڑ رہی ہے، انسان ہاتھ پیر جھٹک رہا ہے، موت اسے اپنے سامنے نظر آ رہی ہے۔ آپ نے کبھی اس منظر کو تصور نہ کیا ہوگا، کیونکہ یہ منظر جو دیکھتا ہے وہ بتا نہیں پاتا ہے، جو دیکھتا ہے وہی اس کو جانتا ہے، پر شریعت مطہرہ نے وہ پورا وقت، وہ پورا منظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احادیث کے اندر بتایا۔ ایک بہت لمبی روایت ہے، آپ پہلے روایت کا حوالہ لکھ لیں، سکرات الموت کے اندر آپ ایک حوالہ لکھ لیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 6510۔ سکرات الموت، یہ جو پوائنٹ آپ نے لکھا ہے اس میں آپ حوالہ لکھ لیں 6510، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بالکل سکرات الموت کا وقت آیا، کبھی خود پر چادر ڈالتے، کبھی ہٹا دیتے، کبھی برتن میں ہاتھ ڈالتے پانی میں، کبھی ہاتھ باہر نکال لیتے، اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، یقیناً موت کی سختیاں ہوتی ہیں، موت بڑی سخت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا منظر، اور آپ خود امت کو یہ بتا رہے ہیں کہ موت بڑی سخت ہوتی ہے، موت کی بڑی سختیاں ہوتی ہیں۔ اب موت ہوتی کیسی ہے، روح نکالی کیسے جاتی ہے، اس سارے منظر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی روایت کے اندر بیان کیا، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4753، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے پورے منظر کو پکچرائز کر دیا ہمارے سامنے، ایک پکچر کی طرح ہمیں بتا دیا تاکہ ہم موت کو بہتر بنانے کی کوششیں کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جنازے کے لیے بقیع الغرقد آئے، دفن کے لیے قبر کو کھودا جا رہا تھا۔ قبر کھودتے وقت جب سارے صحابہ کرام بیٹھے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں موت کا منظر بتایا اور ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اگر پوائنٹ لکھنے میں بھی دقت آ رہی ہو تو آپ بعد میں آڈیو سے لکھ لیجئے گا اس کو، پر اس روایت کو پہلے پورا سن لیجئے گا، لمبی روایت ہے تاکہ بات ذہن کے اندر رہ جائے، اور اگر لکھ پائیں بہت اچھی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے پورا منظر بتایا، جب تم میں سے کوئی بندہ مومن ہوتا ہے، موت کے قریب ہوتا ہے، اللہ رب العالمین بڑے خوبصورت سورج جیسے چمکدار چہرے والے فرشتوں کو جنت سے بھیجتا ہے، اوپر سے آسمان سے بھیجتا ہے، اور ان کے ساتھ جنت والا ایک کفن بھی ہوتا ہے، جنت کی خوشبو بھی ہوتی ہے، وہ لے کر آتے ہیں، اور جس کا انتقال ہونے والا ہے اس سے کچھ دوری پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مردہ جس کا انتقال ہونے والا ہے وہ انہیں دیکھتا ہے، برابر دیکھتا ہے، پر وہ بتانے کی کنڈیشن میں نہیں ہوتا، سکرات کے اندر ہوتا ہے، نزا کا عالم ہوتا ہے۔ اگر نیک ہے جنت سے کفن لایا جاتا ہے، جنت کی خوشبو لائی جاتی ہے، فرشتے اتنے خوبصورت آتے ہیں کہ ان کے چہروں پر سورج جیسی چمک ہوتی ہے، اور وہ اس کی نظروں کے آس پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتے ہیں اور اس بندے سے کہتے ہیں، پاکیزہ روح اس جسم سے نکل جا اور آجا اللہ کی مغفرت کی طرف۔ اور اگر نیک انسان ہو تو اس کی روح کو ایسے نکالا جاتا ہے جیسے مشکیزے سے پانی نکالا جاتا ہے۔ وہ دوسری روایت میں آتا ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے، یعنی اگر آٹا گوند دیا جائے اس میں بال آ جائے، آپ نکالیں گے بالکل ایزیلی ریمو، بالکل آسانی سے نکل جاتا ہے، اور جیسے مشکیزے سے پانی بالکل آسانی سے نکل جاتا ہے، ویسے ہی نیک انسان کی روح کو بڑی آسانی کے ساتھ نکال دیا جاتا ہے۔ پھر اسے اس پاکیزہ کفن کے اندر لیا جاتا ہے، لینے کے بعد اسے آسمان کی طرف لے کر چڑھتے ہیں۔ جب بھی کسی فرشتے کے پاس سے گزر ہوتا ہے، فرشتہ پوچھتا ہے یہ پاکیزہ روح کون ہے؟
दुनिया में जो आपका प्यारा नाम होता है उस नाम से पुकारा जाता है। चल रहे हैं आसमान की तरफ, फरिश्ते लेकर जा रहे हैं, एक एक आसमान से आप बढ़ते चले जा रहे हैं। हर आसमान पर सवाल किया जा रहा है, कौन है ये बंदा? कहा बड़ा नेक बंदा है। यहां तक कि आसमान पर जब जाते हैं, दरवाजे खोले जाते हैं। दरवाजे खुलने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन को जब उस बंदे के बारे में बताया जाता है तो अल्लाह कहता है इसका नाम इल्लीयीन में लिख दो। 2 रजिस्टर होते हैं, एक इल्लीयीन जिसमें नेक लोगों का जिक्र है और एक सिज्जीन जिसके अंदर बद लोगों का जिक्र है। कहा जाता है इसका नाम लिखो, और नाम लिखने के बाद अब कहा जाता है इससे दोबारा इसके जिस्म के अंदर, यानी वहां पर जहां दफन होने वाला है, क्योंकि अभी सवाल जवाब होने वाले हैं, तो इसे दोबारा जमीन की तरफ लौटा दो। लौटा दिया जाता है जिस्म के अंदर। जब जिस्म में लौटा दिया जाता है, दफन कर दिया जाता है, 2 फरिश्ते आते हैं जिनका नाम है मुनकर नकीर। कब्र का अंधेरा है, कब्र में आपको दाखिल कर दिया गया है। सारे लोगों ने मिट्टी डाल दी है। अपने आप को महसूस करके देखिए उस जगह। मिट्टी डालकर सब चले गए, सब जा रहे हैं, और आप सबके जाने की कदमों की आहट को सुन रहे हैं। जब वो दूरी पर चले जाते हैं, 2 फरिश्ते आते हैं, आपके जिस्म के अंदर रूह को लौटाया जाता है, आपको बिठाया जाता है, फिर आपसे सवाल किया जाता है तेरा रब कौन है? बंदा मोमिन कहता है मेरा रब अल्लाह। कहा तेरा दीन कौन सा है? कहा मेरा दीन इस्लाम। कहा तेरे रसूल कौन से हैं? कहा मेरे रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 सवाल ये मशहूर है, पर लोगों ने इसी में चौथा सवाल ऐड किया है, घरचे आप उसको चौथा बोल दें या इन 3 का अगला हिस्सा बोल दें। पूछा जाता है तुझे कैसे पता चला, तूने इन सवालों का जवाब कैसे दिया? तो वह कहता है मैंने कुरान को पढ़ा, उस पर ईमान लाया, अमल किया, यानी मैंने दीन सीखा, अमल किया, इन 3 सवालों के जवाब को अपनी जिंदगी बनाया। अल्लाह पर ईमान का मतलब मैं समझता था, अल्लाह के नबी पर ईमान का मतलब मैं समझता था, दीन का मतलब मैं समझता था और उस पर अमल किया करता था। तो उसके बाद फरिश्ते जब ये अमल इतने प्यारे जवाब देता है तो आसमान से आवाज दी जाती है कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नतियों का लिबास पहना दो, जन्नत का बिछोना बिछा दो, और इसके लिए जन्नत की एक खिड़की खोल दो। अब जन्नत की ठंडी हवाएं इस तक आती रहेगी, और जहां तक इसकी नजरें जाएं इसकी कब्र को वसीअ कर दो, फैला दो। क्या प्यारा अंजाम है। अल्लाह ताला ऐसा अंजाम हर मोमिन को अता करे। यह है मोमिन का अंजाम। उसके बाद उसी कब्र के अंदर एक बड़े प्यारे चेहरे में, बड़े अच्छे लिबास में, बड़ी अच्छी खुशबू वाला एक इंसान आता है और क्या कहता है कि खुश हो जा, मैं तेरा नेक अमल हूं। अल्लाह ताला ने वादा किया था कि मैं तुझे अजाब कब्र से बचाऊंगा, तूने नेक अमल किया, मैंने तुझे अजाब कब्र से बचा लिया, अब तू सो जा जैसे कि नई नवीली दुल्हन सो जाती है। ये नेक अमल इंसान को बशारत देता है, ये नेक अमल उसे बशारत देता है कि तू सो जा जैसे कि एक नई नवेली दुल्हन सुकून के साथ अपने घर के अंदर सो जाती है। ये तो हुआ नेक इंसान, नेक बंदा। लेकिन अगर इंसान बद है, बेअमल है, बेनमाजी है, इबादत से दूर है, शिर्क की जिंदगी जीता है, बिदात और खुराफात पर अमल करता है, हराम माल कमाता है और हराम खाता है, नजा का आलम है, सांसें उखड़ रही है, उस वक्त काले चेहरे वाले फरिश्तों को आसमान से नाजिल किया जाता है, जिनके साथ इंतहाई ज्यादा बदबूदार कपड़े होते हैं, जिसके अंदर वो रूह निकालने वाले होते हैं। और जैसे ही वो बुरा इंसान इन फरिश्तों को देखता है तो उसकी रूह पूरे जिस्म के अंदर भागने लगती है। वो चाहता है कि मुझे बचा लिया जाए,
میری روح کو نہ نکالا جائے، میری روح کو مت نکالو، اتنے ہولناک یہ فرشتے ہیں، میرا انجام کیا ہوگا؟ خوف کے مارے وہ روح جسم کے اندر بھٹکنے لگتی ہے. تب یہ فرشتے اسے کہتے ہیں خبیث روح نکل جا اور آجا اللہ کے غصے کی طرف، اللہ کے غضب کی طرف. یہ روح بھاگنے لگتی ہے جسم کے اندر. تو اس کی روح کو پکڑ کر اتنی سختی سے نکالا جاتا ہے جیسے کانٹے والے جھاڑ سے اونی کپڑا نکالا جاتا ہے. کبھی آپ دیکھیے اونی کپڑا اگر کانٹے کے جھاڑ میں پھنس جائے، نکالیں گے تو کتنے روئیں چھوٹ جاتے ہیں، کتنی سختی کے ساتھ نکالا جاتا ہے، اس شدت کے ساتھ برے انسان کی روح کو کھینچا جاتا ہے، کھینچ کر نکالا جاتا ہے. نکالنے کے بعد اس بدبودار کپڑے کے اندر اس روح کو رکھا جاتا ہے، اور ایسی بدبو جس کو سارے فرشتے محسوس کرتے ہیں، اس روح کو لے کر وہ آسمان کی طرف چلتے ہیں. اور اس بدبو کو جب محسوس کیا جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یہ کس خبیث کو لے آئے؟ تو اس کا پورا نام، جو دنیا کے اندر برا نام جو بولا جاتا تھا، اس نام کو پکار کر کہتے ہیں. یہاں تک کہ جب پہلے آسمان پر یہ روح جاتی ہے اور کہا جاتا ہے دروازہ کھولو، تو کہتے ہیں اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا، اور کہا جاتا ہے اس کا نام سجین میں لکھ دو، وہ رجسٹر جس میں برے لوگوں کا نام لکھا جاتا ہے. اور اس کے بعد اس کی روح کو اس کے جسم کے اندر لوٹا دیا جاتا ہے. برا انسان قبر کے اندر داخل کیا گیا، قبر کے اندر آپ کو چھوڑ دیا گیا. اب آپ کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن کا نام منکر نکیر. اٹھاتے ہیں، بیٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں تیرا رب کون؟ وہ کہتا ہے ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا. جو تمہاری طرف رسول بھیجے گئے ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا. پھر اس کے بعد پوچھا جاتا ہے تیرا دین؟ کہا میں نہیں جانتا. آسمان سے صدا لگائی جاتی ہے اس کے لیے جہنم کا لباس بچھا دو، جہنم کے کپڑے پہنا دو، اور جہنم کی کھڑکی کھول دو. جہنم کی آگ، اس کی گرمی اس کے اوپر آنے دو، اور اس عذاب کو اس کو برداشت کرنے دو. اور اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں. اس کے بعد ایک برے چہرے کے اندر، بدبودار چہرے کے اندر اس کا برا عمل اس کے پاس آتا اور کہتا دیکھ میں تیرا وہ عمل ہوں جو تو کیا کرتا تھا. اب یہ تیرا خبیث عمل، تب تک یہ سارا عذاب تجھ پر چلتا رہے گا جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے. تصور کیجئے قبر کا عالم، قبر کی سختی، قبر کا انداز، قبر کا انجام. یہ میں نے آپ کو پوائنٹ جو بتایا ہے، روح کیسے قبض کی جاتی ہے، آپ چاہیں تو اس پر ہیڈنگ لکھ لیجئے کہ روح کیسے نکالی جاتی ہے. کبھی تصور کر کے دیکھا آپ نے قبر کو؟ کیا ہے قبر؟ اندھیرے کا گھر، کئی کلو کی مٹی، کفن کے اندر آپ، نہ باپ نہ بھائی، نہ رشتہ دار نہ تعلقات، نہ دوست نہ احباب، نہ اسٹیٹس نہ رتبہ، نہ دولت نہ شہرت. اکیلے اس قبر کے اندر آپ کو داخل کر دیا جاتا ہے. کوئی محبت کرنے والا آپ کے ساتھ اس قبر کے اندر نہیں جاتا. سب پیچھے چھوڑ دیا آپ نے، سب رہ گیا پیچھے. بچا کیا؟ آپ کا عمل، آپ کی نیکیاں، آپ نے جو کیا وہ قبر میں آپ کے ساتھ. عمل اچھا یا برا وہی آپ کے ساتھ، اور اسی کے اعتبار سے یا تو ثواب یا تو اللہ رب العالمین کا عذاب. تصور کر کے دیکھیے کبھی قبر کو. اور قبر کا تصور کرنا ہے نا، کبھی اندھیری رات میں قبرستان جا کر دیکھیے. اندھیرا، بارش کا موسم، چاروں طرف کیچڑ، قبریں دھسی ہوئی، قبروں میں پیر دھس رہے. اس مٹی والی قبر کے اندر آپ
کیا حالات ہوں گے اگر نیک عمل کر کے جنت کی کھڑکی نہ کھلوا لی؟ کیا جئیں گے آپ؟ کیسے رہے گی قیامت تک آپ کے حالات؟ کیا ہوگا قبر کے اندر؟ آپ قبر کو آسان سمجھتے ہیں، آپ ایک پوائنٹ یہاں پر لکھ لیجئے، عذاب قبر، کہ قبر کیا ہے، یہ تصور اپنے ذہن کے اندر زندہ کر لیجئے کہ آپ کی آخرت کی شروعات اسی قبر سے ہوتی ہے۔ اس میں پوائنٹ لکھیے عذاب قبر، اور اس کے اندر دلیل لکھیے سنن ترمذی حدیث نمبر 2308، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث سے سنن ترمذی حدیث نمبر 2308، حضرت عثمان غنی کے سامنے جب بھی قبر کا ذکر آتا بہت زیادہ رونے لگتے، اتنا روتے کہ داڑھی گیلی ہو جاتی۔ ان کے ساتھیوں نے پوچھا، جہنم کی بات آتی ہے، عذاب کی بات آتی ہے، آپ کو اتنا رونا نہیں آتا، پر قبر کی بات آتی ہے اب اتنے زیادہ روتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، ان القبر اول منازل الاخرہ، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس سے نکل گیا وہ سب میں نکل جائے گا، اور جو اس میں پھنس گیا وہ آگے تک پھنستا چلا جائے گا۔ یہ معاملہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، اور اس کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے کئی خوفناک منظر دیکھے، میں نے جہنم کو بھی دیکھا، میں نے عذاب کو بھی دیکھا، پر میں نے قبر جتنا ہولناک کوئی اور منظر نہ دیکھا۔ جتنے بھی خوفناک میں نے منظر دیکھے، ان منظروں میں اگر سب سے خوفناک کوئی منظر تھا تو وہ تھا قبر کا منظر۔ اس سے زیادہ خوفناک منظر میں نے دوسرا نہیں دیکھا۔ وہ اکیلا منظر سب سے زیادہ ہولناک، سب سے زیادہ خوفناک تھا۔ اسی کے دوسرا پوائنٹ، دوسری دلیل، صحیح مسلم حدیث نمبر 2199، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان هذه الامه تبتلى في قبورها ولولا الا تدافنوا موتاكم لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر ما اسمع منه۔ یقیناً یہ امت اپنی قبروں کے اندر آزمائی جائے گی، قبر کے اندر انہیں عذاب دیا جائے گا، قبر کے اندر ان پر عذاب ہوگا۔ اور سنو، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی عذاب قبر میں چیخنے والوں کی وہ آوازیں سنا دے جو میں سنتا ہوں۔ پر اللہ کے نبی نے کہا، اگر تم قبر سے نکلنے والی آوازوں کو سن لو تو اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ اللہ کے نبی ہمیں کیا بتا رہے ہیں صحیح مسلم کی اس روایت کے اندر، کہ یقیناً یہ میری امت قبر کے اندر آزمائی جائے گی، اور اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تمہیں عذاب قبر کی وہ آوازیں سنائے جو میں سنتا ہوں۔ پر ڈر یہ ہے کہ اگر تم وہ آواز سن لو گے تو اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، کیونکہ عذاب قبر اتنا سخت ہے، عذاب قبر اتنا شدید ہے۔ عذاب قبر کی تیسری دلیل ایک اور لکھ لیجئے، سورہ طور آیت نمبر 45 سے 47، جس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے عذاب قبر کا تذکرہ کیا ہے۔ کیونکہ یہاں پر کچھ لوگ ہمارے یہاں پر ایسے ہیں جو عذاب قبر کے منکر ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ قبر کے اندر عذاب نہ ہوگا، اس لیے کم سے کم یہ 3 دلیلیں آپ یاد رکھیں کہ جب کہیں پر بات ہو تو آپ انہیں سمجھا سکیں کہ عذاب قبر کیا ہوتا ہے، عذاب قبر کسے کہا جاتا ہے۔ کہنے اور بولنے کا مطلب صرف اتنا ہے
کہ عذاب قبر سے زیادہ شدید کوئی چیز اللہ کے نبی نے نہیں بتائی. ہولناکی، تنہائی، اکیلا پن، یہ مال دولت جس کے لیے انسان ساری زندگی لگاتا ہے، حرام مال کماتا ہے بچوں کے لیے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، پر تیرے ساتھ کیا گیا؟ تیرا عمل، تیرا مال سب پیچھے چھوٹ گیا. وہ اولاد جن کے لیے تو نے اپنی قبر کو عذاب گاہ بنا لیا، وہ اولاد بھی تجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، کوئی تیرے ساتھ نہ آئے گا. ملک الموت کو تجھے اکیلے جواب دینا ہے، تیرے سوالوں کا جواب تجھے ہی دینا ہے. وہاں کوئی بتانے والا نہ آئے گا، وہاں کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں آئے گا. تو اور تیرا عمل، منکر نکیر کے سامنے تیرا سارا عمل. اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس موت کے لیے تیار کیجیے، موت کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کیجیے، عمل کر کے، نیکیاں کر کے، خوش، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خوش ہو کر اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پہ ناراض ہو کر اپنے آپ کو ریڈی کیجیے، ایگری کیجیے. رضامندی رب العالمین کی جس چیز میں ہے اس کو اپنی زندگی بنائیے، تاکہ یہ موت کا مرحلہ بہت زیادہ آسان ہو جائے. اور جب بھی کبھی موت بھول جائے نا، اس منظر کو ایک بار پورا اپنے سامنے یاد کرنا، امیجن کرنا، انشاءاللہ زندگی بہت بہتر ہو جائے گی اور رب کے لیے جینے کا تصور آپ کی زندگیوں کے اندر آ جائے گا. کل انشاءاللہ اس کے آگے کا مرحلہ، عذاب قبر کن چیزوں سے ہوتا ہے، عذاب قبر سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے، پھر قیامت کے دن کا اٹھایا جانا، میدان محشر، یہ پوائنٹس آگے چل کر انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین، تیرا ڈر تو ہے پر موت کو ہم بھول جاتے ہیں. اللہ اس موت کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ اس موت کو یاد رکھ کر ہمیں زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ، قبرستان جا کر بار بار اپنی زندگی کو صحیح راستہ دینے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ، بھول گئے ہیں ہم اس موت کو جو سامنے کھڑی ہے. اپنے مردوں کو دفنانے کے بعد بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ ابھی 30-40 سال باقی ہیں. اللہ، ہم تیرا ڈر اپنے دلوں سے نکال چکے ہیں. تو ہمارے دلوں کے اندر موت، آخرت، سوال جواب کا ڈر پیدا فرما دے اور اس دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.